فلم کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ڈیبی نام کی ایک لڑکی کو جسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہوئے ایک اویجا بورڈ ملتا ہے، جسے دیکھتے ہی اسے اپنے بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں جب اس نے اپنی فرینڈ لین کے ساتھ مل کر اس اویجا بورڈ کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تھا۔ ایک بار بچپن میں ڈیبی نے اپنی فرینڈ لین کو بتایا تھا کہ اس اویجا بورڈ کے ذریعے اسپرٹ سے کانٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس گیم کو اینڈ کرتے ہوئے ہمیشہ گڈ بائی کہنا بہت ضروری ہے۔ ابھی وہ اس بورڈ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے لین کی کال آ جاتی ہے۔ لین اسے ملنے سے پہلے اس نے اس اویجا بورڈ کو جلایا اور خود باہر آ گئی۔ باہر لین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں مل کر فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے جائیں گے، لیکن ڈیبی یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ ابھی میرے پیرنٹس گھر پر نہیں ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے۔ میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی لین، ہم صبح ملیں گے۔ لین اس کی بات مان لیتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ڈیبی اسے گڈ بائی کہتی ہے اور گھر کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ڈنر ٹائم تھا۔ وہ اکیلی آرام سے ڈنر کر رہی تھی کہ اچانک اس کے گھر کے بیک یارڈ کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ بالکل بھی گھبراتی نہیں۔ جب وہ جا کر وہاں چیک کرتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیک یارڈ کا دروازہ بند کر کے کنفیوز سی واپس آتی ہے تو کچن میں وہ دیکھتی ہے کہ اسٹوو بھی جل رہا ہے، جبکہ وہ یہاں سے جب گئی تھی تو ہر چیز بند تھی۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیبی اسٹوو بند کرتی ہے اور اچانک سے اسے کوئی آواز آنے لگتی ہے۔ اب وہ اپنے روم میں جاتی ہے تو اسے بیڈ پر وہ اویجا بورڈ دکھائی دیتا ہے جسے اس نے پہلے ہی جلا دیا تھا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلتے ہوئے اس کے پاؤں سے اویجا بورڈ کی پلانچٹ ٹکرا جاتی ہے، جسے اٹھا کے وہ اس کے لینس میں دیکھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لینس سے دکھنے والی آنکھ بالکل سفید دکھائی دے رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اسے کسی نے پوزیس کر لیا ہے اور وہ نارمل انسان نہیں رہی۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیبی اپنے روم میں لگی ہوئی فیری لائٹس کو اٹھا لیتی ہے اور اسے اپنے گلے کے ارد گرد لپیٹ لیتی ہے، جس کے بعد وہ فرسٹ فلور سے جمپ کرتی ہے اور خود کو پھانسی لگا کے مار لیتی ہے۔ صبح ہونے پر ہم ڈیبی کی فرینڈ لین کو دیکھتے ہیں جسے اس کی موم نے یہ شاکنگ نیوز دی تھی۔ اس کی موم اسے یہ شاکنگ نیوز دیتی ہیں کہ اس کی بیسٹ فرینڈ ڈیبی جس سے وہ رات مل کر آئی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اگلے سین میں ہم لین کی فیملی، لین اور ڈیبی کے کچھ فرینڈز کو ڈیبی کے پیرنٹس کے پاس جاتے دیکھتے ہیں جو انہیں حوصلہ دینے کے لیے آئے تھے، لیکن لین بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی اس حادثے سے۔ وہ ڈیبی کو یاد کرتے ہوئے ڈیبی کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر اسے اویجا بورڈ کی پلانچٹ ملتی ہے۔ تبھی یہاں پر ڈیبی کی موم بھی آ جاتی ہیں جو لین کو ایک باکس دیتی ہیں جس میں ڈیبی اور لین کی بچپن کی کچھ چیزیں تھیں، ڈیبی کی کچھ یادیں بھی تھیں۔ لین انہیں لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے اس کے اندر کافی ساری ان کی پرانی پکچرز تھیں، ان کے فرینڈشپ بینڈز بھی تھے اور کچھ ویڈیوز بھی تھیں جنہیں دیکھ کر لین پوری رات ڈیبی کو یاد کرتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جب لین اسکول گئی تو اس نے اپنے فرینڈ سے شیئر کیا کہ ڈیبی کے مرنے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے جیسے ڈیبی مری نہیں ہے، وہ میرے کہیں آس پاس ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں اور بات کرنے کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہی اویجا بورڈ۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب لین اپنی سسٹر سارا اور اپنے فرینڈ گروپ کے ساتھ اویجا بورڈ ٹرائی کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے تاکہ وہ ڈیبی سے بات کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ آخر وہ ان سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ لوگ اس گیم کو ڈیبی کے گھر پر ہی کھیلنے کا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ڈیبی کے وہاں پر ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ تھے۔ اب لین جا کر اس کے روم سے اویجا بورڈ اور پلانچٹ اٹھا کر لاتی ہے، جس کے بعد یہ سب لوگ گیم کھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبھی اپنی اپنی فنگرز پلانچٹ پر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے علاوہ کوئی بھی چیز یہاں ہے تو وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہی منٹ بعد ایک دم سے پلانچٹ یس پر موو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہاں پر ہے۔ بعد پلانچٹ موو کرتے ہوئے ہائی فرینڈز بناتی ہے، یعنی جو کوئی بھی یہاں پر تھا وہ ان سب کو کہہ رہا تھا ہائی فرینڈز۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو۔ اب پلانچٹ ڈیپر موو ہوتی ہے جسے انہیں لگتا ہے کہ وہ ڈیبی ہی ہے۔ وہ ڈیبی سے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں
اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ اسے بہت یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ گڈ بائی کر دیتے ہیں اور پھر پلانچٹ بھی دوبارہ سے گڈ بائی پر آ جاتی ہے، جیسے وہ اسپرٹ بھی ان سے گڈ بائی کہہ رہی ہو۔ گڈ بائی پر آتے ہی ان کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ ایک دم سے لائٹس کیسے چلی گئیں، اور اس کے دو ساتھی موبائل کی فلیش لائٹ لے کر مین سوئچ چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لین اس ٹائم چلتے ہوئے جب کچن کے پاس سے گزری تو دیکھتی ہے کہ وہاں سٹوو چل رہا تھا، جبکہ اس نے سٹوو بند کیا ہی تھا کہ اس کے آگے جانے والا پیٹ ایک دم سے چلا اٹھ جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک آئینہ تھا۔ یہ سب جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ پیٹ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ابھی شیشے میں کسی کا سایہ دیکھا، تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا، میرا ہاتھ شیشے پہ لگا اور میں زخمی ہو گیا، اس لیے یہ سب ڈر کر فوراً اس گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنے اپنے گھر کو جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے ہر ایک کے ساتھ عجیب و غریب کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک دوست ٹریور کہیں جا رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سامنے ایک ٹرالی آ جاتی ہے، جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بمشکل بچا تھا، اور اچانک سے اس کے سامنے دیوار پر ہائی فرینڈز لکھا ہوا آیا۔ دوسری طرف ان کی دوسری دوست ایزابیل جب اپنے گھر جانے لگی تو اسے اپنے گھر پر ہائی فرینڈز لکھا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ پیٹ کو بھی اپنی ٹیکسی پر ہائی فرینڈز لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں لین کو بھی اپنے گھر پر اپنے لیپ ٹاپ پر ہائی فرینڈز لکھا نظر آیا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ صبح جب یہ سب اسکول میں ملے تو ان سب نے اپنے ساتھ ہونے والے ان انسیڈنٹس کو آپس میں شیئر کیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ انہیں لگتا ہے کہ ڈیبی شاید ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جلد ہی اوجا بورڈ والی گیم کو دوبارہ کھیلیں گے تاکہ وہ دوبارہ سے ڈیبی سے بات کریں اور جان سکیں کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد رات کو دوبارہ سارے ڈیبی کے گھر آتے ہیں۔ اسی ڈائننگ ٹیبل پر یہ لوگ دوبارہ سے اوجا بورڈ سیٹ کرتے ہیں اور اپنی فنگرز رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ڈیبی اگر تم ہمارے پاس ہو تو ہمیں کوئی ہنٹ دو، اور اتنا کہتے ہی ان کے سامنے والی چیئر سرک جاتی ہے۔ یہ لوگ گھبراتے نہیں۔ اب وہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ کیا تم ڈیبی ہی ہو، اور پلانچٹ ایک دم سے نو کی طرف موو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈیبی نہیں تھی، اور پلانچٹ ڈی اور زیڈ کی طرف موو ہوتا ہے، یعنی یہ جو کوئی بھی اسپرٹ تھی اس کا نام ڈی اور زیڈ سے تھا۔ اس کے بعد تیزی سے پلانچٹ ایک کے بعد ایک لفظ کی طرف موو ہونے لگتی ہے، اور یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پلانچٹ کے سر پر اسپرٹ نے لکھا تھا رن مدر از کمنگ، مطلب بھاگو ماں آ رہی ہے۔ اس کے یہ کہتے ہی ان کا اویجا بورڈ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور یہ چاروں چلاتے ہوئے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لین گھر پہ آ جاتی ہے۔ لین اپنی دوست ڈیبی کے لیے بہت زیادہ اداس تھی۔ وہ دوبارہ ڈیبی کی ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے، اور انہیں ویڈیوز میں سے ایک میں ڈیبی نے اس اویجا بورڈ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ اویجا بورڈ اصل میں ڈیبی کا نہیں، جو پرانے گھر کے آنر کا تھا، اسے ملا تھا یہ ایٹک کی صفائی کرتے ہوئے۔ یہ جان کر لین فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اگلے دن ڈیبی کی ایٹک میں ضرور جائے گی۔ اصل میں وہ جاننا چاہتی تھی کہ جو سولز ان سے بات کر رہی ہیں وہ کون ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے ڈیبی کے گھر میں رہنے والے پرانے لوگوں سے تو نہیں۔ اگلے دن وہ ایٹک میں چلی جاتی ہے اور وہاں پرانی رہنے والی فیملی کی اسے کافی ساری چیزیں ملتی ہیں، اور یہیں سے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس گھر میں زینڈر فیملی رہا کرتی تھی، جن کے بارے میں جب وہ سرچ کرتی ہے تو اسے شاکنگ نیوز پتہ چلتی ہے۔ اس فیملی میں 3 عورتیں تھیں، ایک مدر اور 2 بیٹیاں، جن میں سے ایک کا نام تھا ڈورس اور دوسری کا نام تھا پولینا۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ چھوٹی بہن ڈورس ایک عجیب طریقے سے اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی، اور پوری دنیا سے آج تک اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی، جبکہ اس کی بڑی بہن پولینا کو اس کے موم کے مرڈر کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جب اسے رہا کیا گیا تو اسے مینٹل ہاسپٹل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب لین پولینا سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ پولینا سے ملتی ہے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جس نے ان سے بات کی، تو پولینا اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی موم اصل میں ایسے بہت سے اسپرچول ریچولز کیا کرتی تھیں جن سے وہ اسپرٹ سے کانٹیکٹ کر پاتی۔
ایک وقت میں وہ یہ سب اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کے لیے کرنا چاہتی تھیں۔ ایک ایسا میڈیم چاہیے تھا جو اسپرٹس کی آواز ان تک پہنچا سکے، اس لیے اس کی موم نے ڈورس کو، مطلب اپنی چھوٹی بیٹی کو، ان اسپرٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کرا دیا، اور پھر اسپرٹس نے اس کی آواز لی اور بولنے لگیں۔ اسپرٹس کی آوازیں پہلے تو اس کی موم کی بہت مدد کرتی تھیں، لیکن پھر ایک دن یہ آوازیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ اس کی موم جب ان آوازوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں تو انہوں نے یہ ڈورس کے ہونٹ ہی سل دیے تاکہ ڈورس کبھی کچھ بول ہی نہ سکے اور ان کا اسپرٹ سے کنیکشن نہ بن سکے۔ لیکن ان کے ایسا کرتے ہی وہاں بہت کچھ غلط ہو گیا۔ ڈورس عجیب طریقے سے غائب ہو گئی اور آج تک اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اب پولینا لین کو بتاتی ہے کیونکہ تم نے وہ اویجا بورڈ یوز کیا ہے، اس لیے تمہارا اور ڈورس کا ایک کنیکشن بن گیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ڈورس کی لاش مل جائے جو باقی سب کو نہیں ملی۔ وہ ڈورس کو اپنے گھر میں بنے ایک بیسمنٹ کے کمرے کے بارے میں بتاتی ہے جو خفیہ تھا اور کسی کو بھی اس کے راستے کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ بولینا کو لگتا تھا کہ اس کی بہن کی لاش وہاں ہو سکتی ہے۔ بولینا بتاتی ہے کہ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم جا کر ڈورس کی لاش کو ڈھونڈو اور اس کے ہونٹوں کو کھول دو، جس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی اور تم لوگ بھی ان ساری چیزوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ لین گھر آ کر یہ ساری باتیں اپنے دوستوں کو بتاتی ہے۔ سبھی لوگ ڈرے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پولینا کے کہے کے مطابق کام کریں گے، ڈورس کی لاش کو ڈھونڈیں گے اور اس کے ہونٹ ہی کاٹ دیں گے تاکہ پھر سے سب کچھ نارمل ہو جائے۔ بارے میں پولینا نے بتایا تھا۔ اس بیسمنٹ میں جاتے ہی ان سب کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہوتا ہے۔ بیسمنٹ کے اندر جاتے ہی لین کے علاوہ سب کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا تھا اور وہ سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ڈورس کی موم تھیں جن کی بھی موت یہیں پر ہوئی تھی۔ لین اس لیڈی سے بچتے ہوئے آخر اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ڈورس کی لاش تھی اور اس کے ہونٹ ابھی بھی سلے ہوئے تھے۔ لین نے جلدی سے اس کے ہونٹوں کو کاٹ دیا اور یہاں سے اس کی سول آزاد ہو گئی اور اس دنیا سے ہی اپنی سولز والی دنیا میں گئی۔ ایک مصیبت تو ختم ہوئی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس مصیبت کو ختم کرتے ایک انہوں نے بہت بڑی مصیبت اور مول لے لی۔ ڈورس کے ہونٹ کاٹنے کی وجہ سے ڈورس کی سول کو آواز مل چکی تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ انہیں اس ٹائم تو نہیں ہوتا لیکن اگلے دن ہوتا ہے جب بیٹ کو ڈورس نے پوزیس کر لیا اور اس کے ہونٹ سی دیے بالکل ویسے جیسے اس کے خود کے ہونٹ سلے تھے اور وہ اسے مار ڈالتی ہے۔ لین کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے وہ پولینا کے پاس جاتی ہے یہ سب جاننے کے لیے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ جیسا اس نے کہا تھا اس کے مطابق انہوں نے سب کیا، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک دوست کیسے مر گیا؟ بالکل اسی طرح اس کا منہ کیوں سلا تھا جیسے ڈورس کا منہ سلا تھا؟ تب پولینا اس کی بات سن کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو بس ایک کھیل کھیلا تھا اپنی بہن کو چھڑوانے کے لیے، تم نے اس کا منہ کھول دیا جس سے اب وہ آزاد ہو گئی، اب وہ آ رہی ہے اور تم سب کو مار ڈالے گی۔ لین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ تو پوری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ اپنی بہن سارا سے یہ بات ڈسکس کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی گرینڈ ماں سے ان چیزوں کا حل مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ساری سٹوری جب سے یہ سب سٹارٹ ہوا تھا دادی ماں کو بتاتی ہیں اور ان سب کی جان خطرے میں ہے۔ وہ سب ان ساری چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی گرینڈ ماں ان سے کہتی ہیں کیونکہ اس اویجا بورڈ کا اور ڈورس کا تعلق ہے آپس میں، تو ڈورس کی باڈی اور اویجا بورڈ کو ایک ساتھ جلانے سے یہ سارے کنیکشن ختم ہو جائیں گے اور تم لوگ آزاد ہو جاؤ گے اور سب کچھ پھر سے نارمل ہو جائے گا۔ دوبارہ سارا، لین اور ٹریور ایک مشن پر نکلتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیبی کے گھر کے بیسمنٹ میں آئے تھے اپنی گرینڈ ماں کے کہے ہوئے کام کو کرنے کے لیے، لیکن یہاں آنے سے پہلے ہی ڈورس نے سب سے پہلے ٹریور کو پوزیس کر لیا اور اسے مار ڈالا، جس کے بارے میں لین اور سارا کو پہلے سے پتہ نہیں چلا۔ وہ تو اس اویجا بورڈ کر پہلے لے کر نیچے گئے اور اب لین جلدی سے فرنس جلانے لگتی ہے تاکہ وہ ڈورس کی ڈیڈ باڈی اور اس اویجا بورڈ کو ایک ساتھ جلا سکے۔ لیکن پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈورس نے سارا کو پکڑ لیا اور اسے خفیہ کمرے میں لے جانے لگی تھی جہاں پر اسے مارا گیا تھا۔ اب سارا ہونٹ سینے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے سارا مرتی اور اسے کچھ ہوتا۔ لین کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اویجا بورڈ گیم کھیلنے لگتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی اس گیم کے ذریعے آس پاس کی سول کو ان کے پاس آنا ہی پڑے گا۔
اس کا یہ پلان کام بھی کرتا ہے اور اس کے یہ گیم سٹارٹ ہوتے ہی ڈورس بھی آ جاتی ہے۔ ڈورس اس گیم کو ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً اویجا بورڈ کی پلانچٹ کو گڈ بائی کی طرف لے جانے کی ٹرائی کرتی ہے، جہاں پر لین پوری طاقت سے اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، لیکن آخر تھی تو وہ ایک لڑکی، کیسے وہ کسی سول کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ تبھی یہاں پر اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کی دوست ڈیبی کی سول آ جاتی ہے اور یہ لوگ دونوں طرف سے زور لگانے لگتے ہیں کہ پلانچٹ گڈ بائی کی طرف نہ جائے۔ جس وقت یہ لوگ آپس میں پلانچٹ کو لے کر لڑائی کر رہے تھے، پیچھے سے سارا اٹھ کر جلدی سے ڈورس کی لاش کو فرنس میں پھینک دیتی ہے اور اسی ٹائم لین بھی اویجا بورڈ کو اٹھا کر فرنس میں پھینک دیتی ہے۔ ان دونوں کے ایسا کرتے ہی، یعنی ایک ساتھ اویجا بورڈ اور ڈورس کی لاش کو جلاتے ہوئے اسے ختم کر دیتے ہیں اور ڈورس کی اسپرٹ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب تو ہو گئے تھے، لیکن انہیں اپنے دوستوں کو کھونے کا بہت ہی غم تھا۔ اپنے 3 دوستوں کی بے گناہ موت کا افسوس انہیں زندگی بھر رہنے والا۔ کہانی کے پوسٹ پیڈ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لین جب اپنے کمرے میں تھی تو اسے پلانچٹ ملتی ہے اپنے کمرے میں، جسے اٹھا کر اس کے لینس میں دیکھتی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ بالکل نارمل انسانی آنکھ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ساری ایول چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔